زوار پارس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ زوار پارس سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں شادی کرنے والا ہوں اور تم یہاں سے کدھر جاؤ گی؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی یہاں سے، تمہیں ابھی بھی خطرہ ہے، میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہا ہوں اور تم بار بار یہاں سے جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ ویسے بھی اس گھر سے تم چلی گئی تو یہ گھر تو سونا ہو جائے گا، ویران سا لگے گا، میرا دل یہاں پر بالکل نہیں لگے گا۔ پارس کہتی ہے کہ ایسی باتیں اور ایسے مکھن کسی اور کو لگانا، باپ کو آپ شادی کا وعدہ دے چکے ہو اور آپ کی منگیتر بار بار مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آپ کی منگیتر ہے اور جلد آپ دونوں کی رخصتی ہونے والی ہے، شادی ہونے والی ہے، اور آپ مکھن لگا رہے ہیں مجھے جانا ہے یہاں سے، یہ گھر مجھے کھانے آتا ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس گھر میں رہنے کا، ویسے بھی میں کوئی اتنی گری پڑی لڑکی تو ہوں نہیں کہ جو تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی پھروں۔ وہ دیکھو ایک ریشم ہے کہ اس میں پتہ نہیں ایسا کیا ہے مجھ سے زیادہ جس کے لیے آپ نے حامی بھی بھر لی۔ زوار کہتا ہے کہ میں نے صرف ٹالنے کے لیے یہ بات کی ہے، پارس تم بالکل بھی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، تم کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہو۔ بابا نے مجھ پر شک کیا ہے تو میں نے صرف 5-6 منتھ کے لیے انہیں ٹال دیا ہے، 5-6 منتھ کے بعد دیکھا جائے گا جب ٹائم آئے گا۔ زوار کو کہیں نہ کہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ آخر ریشم کا کیا قصور ہے جو اس کو انتظار میں لگا کر بٹھایا ہوا ہے، لیکن زوار کا دل بھی پارس پر پھول آ چکا ہے۔ زوار بھی پارس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن پارس ضد لگائے گی کہ اسے اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے۔ زوار پارس سے کہے گا کہ اگر دوبارہ اس نے یہ بات کی تو وہ اسے گھر سے بھی نکال دے گا، وہ اکیلی چلی جائے اور کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ اب پارس جو ہے وہ زوار سے تو پھر دور ہونا نہیں چاہتی، پارس بھی خاموش ہو جائے گی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ زوار جیسے ہی روم سے نکلے گا تو روم سے نکلتے ہوئے پھر ایک بار مریم بھی دیکھ لے گی اور جو ہے ریشم وہ بھی دیکھ لے گی۔ ریشم کا تو منہ بن جائے گا کیونکہ اس وقت آدھی رات کو کیا کر رہا تھا زوار پارس کے روم میں۔ دوسری طرف آپ دیکھنے والے ہیں کہ جو ہوتا ہے بیزار شاہ، وہ اپنی بہن کا گھر تو خراب کرنا نہیں چاہتا، لیکن بیزار شاہ کو کہیں نہ کہیں سے سارے کے سارے ایویڈنس مل جاتے ہیں جس میں دورانی اور ندیم دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جو ہوتا ہے بیزار شاہ وہ پولیس کو ان کے گھر بھیج دیتا ہے اور پولیس جب ان کے گھر جاتی ہے، گھر نہیں ہاسپٹل میں بھیج دیتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے ندیم، اسے گولی لگی ہوتی ہے تو پولیس کو وہ بھیج دیتا ہے اور دورانی بھی وہیں پر آ جاتا ہے، تو پولیس جو ہوتی ہے وہ دورانی اور ندیم دونوں کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اور اب آفتاب جو ہے اسے تو ڈر لگ جاتا ہے اپنے کرتوتوں کا، جب اس کا ماموں ادھر جانے لگتا ہے ہاسپٹل میں تو وہ تو راستے میں اپنے ماموں کو قصے سنانے شروع کر دیتا ہے اپنی بے گناہی کے، اور کہتا ہے کہ میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر آ کر شک پڑ جاتا ہے جو ہوتا ہے بیزار شاہ اسے بھی کہ صرف ندیم کا قصور نہیں، ندیم، دورانی، آفتاب اور یہ سب شامل ہیں پارس کو ذلیل و رسوا کرنے میں اور بم دھماکہ کروانے میں اور پارس کو اغوا کروانے میں، اس کو تباہ و برباد کرنے میں۔ تو کیا بیزار شاہ اپنی بہن کا گھر خراب کر دے گا، اپنے بہنوئی اور اپنے بھانجے کو جیل میں بھجوا دے گا یا نہیں؟ قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔